بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کی چوتھی غزل مرزا غالب کی غزل 11ویں جماعت کے لیے ان کی دو غزلوں کی اہم معروضی اور مشق سوالات کے جوابات کے ساتھ نالج وتھ کیلنڈر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم بورڈ کے حوالے سے کچھ اہم معروضی سوالات MCQ ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ کتاب کے آخر میں مشق میں دیے گئے تمام سوالات کے آسان ترین جوابات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیے مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ شاہی دربار سے نجف الدولہ اور دبیر الملک خطاب پائے۔ غالب کے آباء و اجداد ترک سلجوق تھے۔ غالب کی شاعری کی ایک اہم خوبی محاکات ہے۔ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف جاتے ہیں۔ مشقی سوالات، ہمارا پہلا سوال ہے، کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں میں پیالہ و ساغر نہیں ہوں۔ غالب کے اس شعر کی تشریح کریں، نیز بتائیں کہ اس میں علم البیان کی کون سی خوبی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس شعر کی تشریح پچھلے لیکچر میں ملاحظہ کریں، اور علم بیان کی خوبی اس شعر میں غالب خود کو پیالہ و ساغر سے تشبیہ دے رہے ہیں، یعنی اس شعر میں علم بیان کی سخت تشبیہ استعمال ہوئی ہے۔ انسان مشبہ، پیالہ و ساغر مشبہ بے اور گردش وجہ تشبیہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، غالب کی پہلی غزل کی ردیف تحریر کریں۔ تو غالب کی پہلی غزل کی ردیف نہیں ہوں میں ہے۔ سوال نمبر 4، غالب کی دوسری غزل کے قافیوں کی نشاندہی کریں۔ قافیے ایک جیسے آواز والے الفاظ کو کہتے ہیں۔ دم، کم، بدم، ہم، غم، ستم۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کو غالب کا کون سا شعر زیادہ پسند ہے اور کیوں؟ مجھے غالب کا یہ شعر بہت پسند ہے۔ محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اب اس شعر میں مفہوم کی گہرائی پائی جاتی ہے، اور اس شعر میں شاعر نے صنعت تضاد کا نہایت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ آپ کوئی اور شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں۔ حرف مکرر، ہر چیز کو حرف مکرر کی طرح غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ لال و زمرد، جنت کے لال و زمرد کا کوئی جواب نہیں۔ مہر و ماہ، مہر و ماہ اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ مہر و ماہ چاند اور ستاروں کو کہتے ہیں، چاند و سورج کو۔ کمتر، کسی کو خود سے کمتر نہ سمجھو۔ عقوبت، دوزخ گناہ گاروں کا عقوبت خانہ ہے۔ گردش مدام، شب و روز کی یہ گردش مدام ہماری عمر گھٹا رہی ہے۔ بھرم کھلنا، راز کھل جانا، بناوٹی چیزوں کا بھرم کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے۔ چشم تر، میری چشم تر نے اس سنگ دل کو ذرا متاثر نہ کیا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔
غالب ایک عظیم شاعر ہیں، آپ کی شاعرانہ عظمت کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کے کلام کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلے انداز بیاں۔ غالب کے کلام کی نمایاں خصوصیت آپ کا خوبصورت انداز بیاں ہے۔ آپ سیدھے سادے خیالات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ پرانی باتیں بھی نئی معلوم ہوتی ہیں اور سیدھا دل میں اتر جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور ظرافت۔ غالب زندہ دل اور خوش طبع انسان تھے۔ ان کی شاعری میں بھی ان کی طبعی ظرافت کا پہلو نمایاں ہے۔ فلسفیانہ انداز۔ غالب زندگی اور اس کے تلخ حقائق کے بارے میں فلسفیانہ انداز فکر رکھتے ہیں۔ ان کی شاعری سے زندگی کے حقائق کے بارے میں ان کے گہرے غور و فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مختصر الفاظ میں آپ بہت گہری بات کہہ جاتے ہیں۔ محاقات۔ غالب کی شاعری کی ایک اہم خصوصیت محاقات ہیں۔ آپ لفظوں کا عمدگی سے استعمال کر کے کسی بھی چیز کی تصویر کھینچ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام پہ پہنچا۔ ہم نے کوشش کی ہے لیکچر کو زیادہ طویل نہ کیا جائے، مختصر رکھا جائے اور آپ کو کوالٹی مٹیریل پرووائڈ کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اسی طرح مزید لیکچر بھی اپلوڈ کیے جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔